محمود احمد کے متعلق مختلف موضوعات پر ہم نے بحث کی ہے. سب سے اہم موضوع جو تھا وہ اس کی بدکاری تھی، اور جب تک اس کے بد انجام کا ذکر نہ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا نہ جائے تو یہ موضوع یا مضمون بالکل نامکمل رہے گا. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں یا جو عامدی حضرات ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں، ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کا کتنا بد انجام ہوا تھا. جس قسم کی بدکاریوں کا اس کا ذکر کیا ہے اس کا لازمہ یہی تھا کہ جو اس کا بد انجام ہوا ہے. سن 1955 میں اس پر فالج کا حملہ ہوا تھا. پھر اس کے علاج کے لیے مختلف یورپ کے یورپ کے حصوں میں گئے تاکہ ان کا علاج ہو. خاص طور پر جرمن میں گئے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے. اور کراچی میں بھی ایک اہم ڈاکٹر جمعہ تھا، اس کے پاس بھی گئے تاکہ ان کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. جمعہ صاحب نے جب ان کو دیکھا تو کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا بیماری ہے، تو اس نے خاص انداز میں یہ کہا کہ یہ بیماری کسی شریف آدمی کو نہیں لگتی. یہ مجھے روایت بیان کی تھی میاں عبد المنان عمر نے. یہ حقیقت ہے کہ جو ان کی بیماری تھی وہ بدکاری کا ایک لازمی حصہ تھا. جو ان کے خاندان کا شہود احمد جو سید خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کی کمرہ میں گیا اور جو حالت دیکھی تو وہ ناقابل بیان ہے. اس اذیت ناک حالت میں وہ تھا کہ میں نے سمجھا کہ جو عذاب خدا اگلے جہان میں اس کو ملنا ہے اس کو میں نے اس دنیا میں بھی دیکھ لیا. وہ کہتا ہے کہ اس کے سارے جسم میں زخم تھے، بدبو آ رہی تھی اور سر ہلاتے تھے اور ان کا جسم سکڑ کر بالکل چھوٹا سا ہو گیا تھا. اور جو افراد خانہ تھے ان کے پاس جانا ناپسند کرتے تھے. جو نوکر ہوتے تھے ان کو کچھ دوائی دینے کے لیے یا کمرہ صاف کرنے کے لیے یا بستر صاف کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، وہ بھی اپنے ناک پر کپڑا رکھ کر اندر جاتا تھا. اتنی بدبو آتی تھی، باوجود اس کے کہ اس کمرے میں خوشبو بھی پھیلائی جاتی تھی، خوشبو بھی پھینکی جاتی تھی، اس کا بھی چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، لیکن اس کی بستر سے اور ان کے زخموں سے اور اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی آدمی وہاں نہیں جاتا تھا. تو اس طریقے سے شہود احمد نے ان کی بیماری کا ذکر کیا. اس کی تائید جو ظفر اللہ صاحب کے اس تقریر سے ہو سکتی ہے جو انہوں نے اس کی حالت دیکھ کر مسجد میں تقریر کی تھی. اور اس مجلس کا جو صدر تھے میاں رفیع احمد تھے. تو صاحب نے کہا کہ میں حضور کو ملنے گیا. میں یہ پہلے عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی اس قسم کا آدمی نے اس کو ملنے جاتا تھا تو پہلے خوشبو وغیرہ چھڑک دی جاتی تھی، اور اس کا معمول کا بیک اپ کر دیا جاتا تھا، داڑھی کو صاف کر دیا جاتا تھا اور بستر وغیرہ بالکل ٹھیک کر دیے جاتے تھے اور ان کو بیہوشی کر کے ٹیکا بھی لگا دیا جاتا تھا تاکہ جو آنے والا ہے وہ اس کو سکون کی حالت میں دیکھے. بہرحال جب چودھری صاحبوں کے کمرے میں گئے تو ان کی حالت دیکھی تو
حالت دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی اور اس میں کہا کہ جو حالت میں نے خلیفہ صاحب کی یعنی مرزا محمود کی دیکھی ہے وہ ہمارے بعد ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ حالانکہ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی، اتنا ذہین آدمی، اتنا وکیل آدمی، اتنی منطقی گل کرنے والا آدمی، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ انہوں نے یہ جماعت کی بدعمالیوں کو خلیفہ صاحب کی بیماری کے ساتھ کیسے چسپاں کرتی. یہ تو عیسائیوں والا ہی عقیدہ ہوا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لے گیا. تو یہ چودھری صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جماعت احمدیہ بدکاریاں کرتی ہے، برے کام کرتی ہے، اس کی سزا جو ہے وہ خلیفہ صاحب بھگت رہے ہیں. یہ عجیب منطق. بہرحال اینی ہو کچھ بھی ہو، بات یہ ہے کہ انہوں نے خلیفہ صاحب کی حالت کا ذکر کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ نہایت ہی کربناک اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہیں. جب وہ تقریر کر کے بیٹھے تو میاں رفیع احمد صاحب اٹھے. انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب نے حضور کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے وہ بیمار ہیں اور وہ ایک اذیت ناک حالت میں ہے، لیکن یہ حالت جو بیان کی ہے وہ چودھری صاحب تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حضور کو ان الفاظ میں بیان کرے. بہرحال شودی کی اطلاع اور چودھری فلاں کی اطلاع یہ واضح کرتی ہے کہ وہ کس حالت میں مرا اور کس حالت میں وہ 10 سال اس نے، یہ بھی بیان کروں کہ 10 سال اس نے اس چارپائی میں گزارے، بستر پر گزارے، بے عملی زندگی گزاری اور اذیت ناک زندگی گزاری اور اس میں مرا. شودی یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ جب بعض اوقات اپنا گند جو تھا وہ اپنے منہ پر مار لیتا تھا، اس کی وجہ سے اس بعض اوقات اس کے جو ہاتھ ہوتے تھے وہ چارپائی کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے تاکہ اپنا گند جو ہے وہ اپنے منہ پر نہ ملے. یہ تھا وہ. اس کے ساتھ ایک واقعہ اور میں بیان کرتا ہوں کہ ایک نور الحق جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو تفسیر ہے میں نے لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ حضور کو میں بہت یاد آیا تو حضور یہی کہتے تھے اب نور الحق پاوا کو بلاؤ. جو پاوا تھا اس کا عرف تھا. خلیفہ صاحب کہتے ہیں اب نور الحق پاوا کو بلاؤ. تو جو بیوی پاس بیٹھی ہوتی تھی وہ سمجھے کہ اب چلو وہ بھول جاتا ہے، تو جب بھول جائے گا وہ بات کو چھوڑ دے گا. پھر 15-20 منٹ کے بعد نور الحق پاوا کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چھوڑے گا، نور الحق پاوا کو بلا ہی لو. یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ نور الحق کی اپنی بیان کی ہوئی ہے، کہ میری بیان نہیں کی ہوئی. وہ کہتا ہے کہ آخر کار انہوں نے بلا کے مجھے حضور کے پاس کمرے میں لے گئے. تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے تم نور الحق پاوا ہی ہو نا؟ میں کہا حضور میں پاوا ہی ہوں، سمجھے. تو پھر وہ کہہ کے مارنے ہنسنے لگا. یہ تھی اس کی وہ کیفیت بیماری میں. یہ اس کو کہتے ہیں پاگل پن، دماغ کی خرابی. اگر کوئی آدمی یہ نہ سمجھے تو پھر اس کا علاج ہمارے پاس کیا ہے. اس طریقے سے میں رفیق احمد جو اس کا بیٹا ہے اس کی روایت بیان کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ایک دن بشرا کے پاس چابی تھی اس کمرے کی جس میں وہ لیٹے ہوتے تھے. تو ایک دن میں نے اس کو کہا بشرا کو کہ مجھے حضور ابا سے ملاقات تو کرا دو. اس نے دروازہ کھولا تو میں اندر گیا تو اس نے میری بازو پکڑ لیا، اتنے زور سے پکڑا. میں حیران تھا کہ یہ بیمار آدمی ہے، میرے اس نے اس طریقے سے پکڑا مجھے اپنا بازو چھڑانا مشکل ہو گیا. تو وہ جب میرے بازو کو پکڑ کر زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا
ابا 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 ابا، اس قسم کے والدین آ کے کہنے لگا مجھے تو اس کے اس حال کو دیکھ کر بہت ترس بھی آیا اور کچھ افسردہ بھی ہوا. میں نے اپنا بازو چھڑایا اور باہر آ گیا. تو یہ ہے اس کی بدکاری کا نتیجہ. 10 سال آپ لوگ کہتے ہیں مسلم عورت، جو آدمی 10 سال بیکار زندگی بسر کرتا ہے، اذیت ناک بیماری میں زندگی گزارتا ہے، جس کو اپنے ہوش نہیں رہتی، اس کا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور ہے، بدبو آتی ہے، اپنے اور بیگانے اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، بیٹے اس سے ملنا نہیں پسند کرتی، بیویاں جو اس سے جدا ہو گئی ہیں، الگ ہو گئی ہیں، اس کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور تالا لگایا ہوا ہے. یہ تھی اس کی وہ حالت آخری 10 سالوں کی جو اس پر گزری. اگر آپ بھی اسے حال سب یہ نہیں، تمام عام بھی یہ جانتی ہیں کہ اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہوا اور 10 سال بستر پر پڑا رہا. اور سب جانتے ہیں کہ جب 10 سال آدمی بستر پر پڑا رہے تو اس کے جسم پر کیا حالت گزرتی ہے. میں عام حضرات سے کہوں گا کہ اس کی جو 10 سال کی بیماری ہے، جو اس کا 10 سال بستر پر پڑے رہنا ہے، جو اس کی اذیت دار بیماری ہے، اس کو مد نظر رکھ کے یہ سمجھ لو کہ یہ میاں مسلم اور نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ انسانوں کو بیماریاں آتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ ایک مسلم مود ہے، ایک معمول من اللہ ہے، وہ اس قسم کی عظیم ناک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ آدمی نیک نہیں. پھر بیماری بھی وہ آتش کی، سوزاک کی، یہ بیماری اس کو آتش اور سوزاک کی تھی، جس کی بنا پر اس کا جسم جو تھا مفلوج ہو چکا ہوا تھا اور دماغ معوف ہو چکا ہوا تھا، زبان گنگ ہو چکی ہوئی تھی. تو میں جو فہمیدہ آدمی ہیں جماعت احمدیہ کے، ان کی خدمت میں پھر عرض کروں گا کہ خدا را اس بدکار کو مسلم مود نہ مانے. آپ ایک انتظامی حج کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک جماعت کا آخر ایک جماعت کا سربراہ ہونا چاہیے، بنا لو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو بنا لو. لیکن مسلم مود کو ان کو کہا جائے، ایک تو ساری زندگی ان پر زنا کے الزام لگتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی بیماری، یہ دونوں باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ آدمی نہ نیک تھا نہ مسلم مود تھا.